اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکائے بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا، بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ میں اونچی آوازوں سے ناقابل بیان حد تک نفرت کرتی ہوں، اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں میں گھری ہوئی ہوں جن کے پاس اپنی بلند آواز کے علاوہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا، ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو، کیا ہوا آج یہ کس بات پہ رونا آیا۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ کسی کو اپنے جذبوں کا رازدار بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ جب راز دل کی سرحدوں کو پار کر کے دوسروں کی سماعتوں کے شریک بن جائیں تو کئی بار اپنی حرمت کھو دیتے ہیں۔ کون جانے سننے والے کا ظرف اتنا بلند ہو بھی یا نہیں کہ وہ آپ کے جذبوں کی قیمت جان سکے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو فالتو لوگوں کو فون سے نہیں، دل سے بلاک کر دیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ پاک کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک وہ اللہ پاک سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ جس وقت منفی سوچ جکڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ وہ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔
درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر محبت کیجیے، اور جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیں۔ اپنے دل کا کھل کر اظہار کیجیے۔ مکمل کوئی نہیں ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں آدھا ادھورا ہے۔ ساری محبتیں کچی پکی ہیں۔ اکثر رشتوں میں کہیں نہ کہیں مفاد لالچ دھر آتا ہے۔ انسان کو انسان سمجھیں، اسے ان کمزوریوں کے ساتھ قبول کیجیے۔ اسے بتا دیجیے کہ اس کی کس عادت، کس بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ ایک بات مگر طے ہے کہ محبتیں اثر ضرور رکھتی ہیں۔ لہجوں کا اثر دھڑکتے دلوں کو ساکن کر دیتا ہے، لہٰذا اپنے لہجوں میں نرمی، رویوں میں سادگی اور کردار میں عجز و انکساری رکھیں۔ زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی، بنانی پڑتی ہے۔ نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے، جو آپ کی خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے ہی پڑتے ہیں۔ گہرے الفاظ: ساس بہو نندوں بھابھیوں کے جھگڑے اس دن ختم ہو جائیں گے جس دن ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ان کی لڑائی سے جس شخص کا ذہنی سکون ختم ہوتا ہے وہ ایک کا بیٹا، ایک کا بھائی اور ایک کا شوہر ہے۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں، اپنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھیں، خود سے محبت کریں۔ کچھ کہانیاں دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جاتی، نہ ہی کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو کر ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ کچھ دوائیاں فارمیسی سے نہیں ملتی۔ ٹانگیں کھینچنے والے جب ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا اگلا ٹارگٹ آپ کی گردن ہے۔